اب انہوں نے چونکہ جھوٹ کی نسبت کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کسی انسان سے لکھوا کر لاتے ہیں اور آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں، اللہ کا تو یہ کلام ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر معاذ اللہ جھوٹ کی نسبت کی، افترا باندھا، بہتان باندھا، بہت بڑا الزام لگایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ یہاں سے یہ بھی نوٹ کیجئے بات کہ یہ کوئی چھوٹا سا الزام نہیں تھا، بہت بڑا الزام تھا۔ اس الزام کے ساتھ وہ معاذ اللہ قرآن کو بھی جھوٹی کتاب قرار دے رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت بڑا الزام تھا۔ اور آپ یقین جانیے جب کسی پر الزام لگتا ہے اور الزام بھی جھوٹا ہوتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس کا دل روتا ہے کہ میں ان کا خیر خواہ، ان کی بھلائی کا طالب، ان کو راہ راست پہ لگانے والا، ان کا بھلا چاہنے والا، ان کو جنت کا راستہ دکھانے والا، میں ان کو کامیابی کا راستہ بتانے والا، اور یہ مجھے ہی جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ دل پر بیتتی کیا ہے جب کسی پر جھوٹا الزام لگتا ہے، جب کسی پر بہتان لگتا ہے، جب کسی کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے اور ہو بھی جھوٹا الزام، دل کے اوپر کیا گزرتی ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام زندگی میں کبھی لگا ہو۔ وہی جان سکتا ہے کہ یہ دکھ کیا ہوتا ہے اور کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے اور کتنا بڑا صدمہ اور رنج پہنچتا ہے اس آدمی کو جس کی طرف جھوٹا الزام لگایا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی دکھی ہوئے، غمگین ہوئے، بے قرار ہوئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی کافروں نے حضور کا دل دکھایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی الزام لگایا، تو تسلی دینے کے لیے جبریل امین آئے۔ اللہ نے خود جبریل کو بھیجا، میرا محبوب میرا کلام لے کر جا اور میرے محبوب کو میرے کلام کے ذریعے تسلی دے کے آ۔ قرآن پاک کی اگلی آیت آ گئی تسلی دینے کے لیے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ انہوں نے حضور کو جھوٹا کہا، معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے جواب میں آیت بھیج دی، محبوب آپ جھوٹے نہیں ہیں، کافر جھوٹے ہیں، یہ الزام لگانے والے خود جھوٹے ہیں۔ کیسے؟ اللہ پاک نے ان کے جھوٹ کو کس طریقے سے بے نقاب کیا؟ فرمایا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹ تو وہی لوگ تراشا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ جھوٹ تراشنا کافروں کا شیوا ہے۔ اے کافرو، بہتان بازی کرنا، افترا بازی کرنا، جھوٹے الزامات لگانا تمہارا شیوا ہے۔ جہاں تک میرے محبوب کی بات ہے، میرے محبوب کا تو کردار انک لعلی خلق عظیم ہے۔ میرا محبوب تو اخلاق عظیمہ کا مالک ہے۔ جھوٹی بات تو میرے محبوب کی زبان کے قریب تک نہیں آتی۔ حضور تو حضور ہیں، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ میرا پیغمبر جھوٹ بولے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے اس پیغمبر کے غلام بھی جھوٹ نہیں بولتے، جو میرے اس پیغمبر کے امتی ہیں وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ حدیث پاک پر قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکون المؤمن جبانا قال نعم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ فقیل له ایکون المؤمن بخیلا قال نعم۔
پھر عرض کیا گیا، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کنجوس؟ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ قال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ ایکون المؤمن کذابا قال لا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، جو مجھ پر ایمان لائے، میری کتاب پر ایمان لائے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بخل بھی جھوٹ سے نیچے رہ گیا، بزدلی بھی جھوٹ سے نیچے رہ گئی، اور آج آپ یقین فرمائیں جھوٹ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ ہم جھوٹ کو شاید جھوٹ بھی نہیں سمجھتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ جھوٹ بول دیا کرتے ہیں، اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ جھوٹ بولتا ہی وہی ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ جھوٹ بولنا کافروں کا شیوا تو ہے، مومن کا شیوا جھوٹ بولنا ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی مسلمان ہو اور جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی جھوٹا ہے اور پھر مومن بھی ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اندر ایمان سے خالی ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ وہ کس درجے کا ایمان ہے۔ حضور نے تو فرما دیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے وہ شخص جو جھوٹ بھی بولتا ہو اور پھر دعویٰ کرتا ہو کہ میں مومن بھی ہوں، تو وہ فکر کرے اپنے ایمان کی اور جھانکے اپنے اندر کہ میں کس درجے کا ایمان مومن ہوں، میں کیسا مومن ہوں۔